علامہ صاحب سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعاتی محرکات کیا تھے؟ کیا یہ ایک انفرادی فعل تھا یا باقاعدہ منصوبہ بندی تھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سوال کی طرف آنے سے قبل ایک حدیث پاک سے ابتدا کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین کو اس ثانیہ پر جو ہم ان کا ہر سال تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں اس کی امپورٹنس معلوم ہو سکے کہ ہم کیوں ہر سال مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر مبارک کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے عن فاطمہ بنت الحسینی ان ابیہا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں اپنے ابا جان امام علی مقام سید الشہداء سے، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من اصیب بمصیبت فذکر مصیبتہ، فرمایا اگر کسی کو کوئی آزمائش پہنچی اور اس نے اس آزمائش کا کبھی بھی زندگی میں تذکرہ کیا، فاحدث استرجاءً، اور جب بھی تذکرہ کیا اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق اس سبق سے اگر کوئی لیسن ڈرائیو کرنے کی کوشش کی، وَإِن تَقَادَمَ عَهْدُهَا، نبی کریم نے فرمایا اگرچہ اس آزمائش کو صدیاں بیت جائیں، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ يَوْمَ أُصِيبَ، او كما قال علیہ السلام، فرمایا اس آزمائش سے سبق حاصل کرنے والوں کو اتنا اجر ملے گا جتنا اس دن اجر ملا تھا جس دن وہ آزمائش دنیا والوں پر آئی تھی۔ تو عالم اسلام پر مولائے کائنات کی عظیم شہادت اور اس ثانیہ سے بڑھ کر کون سی آزمائش ہو سکتی ہے کہ جنہوں نے نہ صرف اپنی ذات بلکہ اپنے دونوں شہزادوں کو امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی یہ درس دیا کہ امت کا شیرازہ درس دیا، اور ہم نے دیکھا کہ اسی پر وہ عمل پیرا رہے۔ نوید صاحب ہم چلتے ہیں خانم صاحبہ کی جانب۔ خانم صاحبہ اگر ہم دیکھیں تو آج کے دن کے حوالے سے جو خارجی سوچ ہے جس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنایا، اس کے بنیادی عقائد کیا تھے، اور وہ آج کی شدت پسندی سے اگر ہم اسے ملا کر دیکھیں تو کتنے مماثلت رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جو خارجیت ہے اس کا آغاز شدت پسندی اور تکفیریت سے ہے کہ ایکسٹریمزم کی جو سوچ ہے کہ اگر اللہ کی عبادت ہے تو وہ بھی ایکسٹریمزم کے ساتھ ہے، اور ان چیزوں کو کہ جنہیں وہ صحیح سمجھتے ہیں اسے سب پہ نافذ کرنا اور سب پہ تکفیریت یعنی کفر کے فتوے لگانا۔ تو یہ وہاں اس کا آغاز ہمیں جہاں خارجیت سے ملتا ہے، تو آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں اور وہ بابانگ دہل علل اعلان لوگوں پہ تکفیریت کے فتوے لگاتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، اور ان کا قتل کرنا، خون بہانا جائز سمجھتے ہیں۔ تو یہی خارجیت کی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے دور میں اپنے عروج پہ تھیں، اور ویسے وہ بہت عبادت گزار تھے کہ ان کی حضرت علی ہی کا جملہ ہے کہ یہ وہ تھے کہ جن کی عبادتیں دیکھ دیکھ کر لوگ سہمے جاتے تھے، اور ان کے ماتھوں پہ سجدے کے نشانوں سے گڈھے پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیر سوج جاتے تھے رات کو قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے، اور ان کی تلاوت قرآن ایسی ہوتی تھی کہ لوگ غور سے سنا کرتے تھے، اتنے اچھے لہن میں پڑھتے تھے۔ لیکن شدت پسندی ایسی کہ جو حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے ذبح کر دیا کرتے تھے، اور کہ اگر بات نہیں مانی جا رہی، اور جو مسافر ہیں انہیں روک کے اور قتل کر دینا۔ اور اسی طرح جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روکتے ہیں، شناختی کارڈ دیکھتے ہیں، نام دیکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، اور اگر وہ عقیدہ اس سے مماثلت نہیں رکھتا کہ جو ان کے عقائد ہیں تو وہ اس کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ تو یہی اس زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ بالکل اس زمانے میں بھی یہی نظر آتا تھا۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں سے متعلق جو پیش گوئیاں کی، ان کا شہادت کے واقعے سے کیا ربط ہے؟ جی بہت گہرا تعلق ہے اس حوالے سے کہ مولا کائنات کا اپنا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ جب حق اور باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں یہ جو خارجیت کی سوچ تھی کہ وہ ہر چیز کو بالخصوص قرآن و سنت کی آیات کو ظاہری طور پر مس انٹرپریٹ کرتے تھے، یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کے اندر وہ اپنا مقصد مذموم ذاتی مفاد کو داخل کر لیتے، اور جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔
دوسری طرف حضرت مولا کائنات کا علم، عدل اور کردار کے ظرف کا یہ معراج دیکھیے کہ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے. یعنی آپ کا ظرف دیکھیے کہ آپ ڈفرنس آف اوپینین کو نہ صرف ایکسیپٹ کرتے بلکہ انسانی مساوات کی اعلیٰ ترین ایگزامپل کو سیٹ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں کہ جنہوں نے ہماری تعبیر اور تشریح کو اپنی ذہن کے مطابق الٹ سمجھا ہے. تو حضرت مولا کائنات کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اے زمانے والوں سنو، اگر علی بن ابی طالب سیاست کرتا تو یہ زمانہ عرب کا بلکہ کائنات کا سب سے بڑا سیاستدان ہوتا، لیکن مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت سے یہ تربیت ملی تھی کہ اے علی فقط سیاست سے کام نہیں چلے گا، امت کے ساتھ کوئی شفقت، رحمت اور مہربانی کا معاملہ علامہ بھی صاحب کرنا. شفقت کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو اس بات پر بھی میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ فقر اختیار کیا ساری زندگی، مالک کونین تھے لیکن اس کے باوجود سادہ زندگی، کیا اس میں حکمت تھی، کیا پیغام دینا مقصود تھا؟ سر دیکھیں فقر کیوں نہ اختیار کرتے کہ جس ذات مقدس کی گھٹی سے پہلی خوراک بنی وہ اس کائنات کے سب سے بڑے جو ہے وہ فقر اختیار کرنے والے، فقر اختیاری کرنے والے رحمت کونین اور مالک کائنات ہیں. تو مولا علی کی تو وہ ہستی ہے کہ جن کو لمحہ لمحہ رسول اللہ کی آغوش تربیت سے اس عظیم مقصد کے لیے کہ امت کے لیے شفقت، مہربانی اور رفت کو اختیار کیا جائے تیار کیا گیا تھا. تو جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو ان کا تو یہ عالم ہو جاتا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو اپنا حصہ بھی دے دیتے ہیں. یعنی افطار کے وقت اللہ کی محبت میں، یعنی ان کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ میں لوگوں میں سخی گردانہ جاؤں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا فقر اختیار کرتے ہیں. خانم صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو دی گئی ہدایات میں امت کے لیے کیا سیاسی رہنمائی موجود ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا. جو وصیت امام نے فرمائی ہے اپنے دونوں بیٹوں کو، اور اپنے دونوں بیٹوں کو فرمانے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے لیے ہی دراصل رہنمائی ہے، کیونکہ وہ دونوں تو بذات خود امام ہیں، لیکن ہمارے لیے جو رہتی دنیا تک اس میں ہدایت ہے. اور خاص طور پہ جو آپ نے سوال کیا سیاسی اس میں کیا پہلو ہے اور اجتماعی طور پہ، تو 3 چیزیں ہیں جو امام نے بیان فرمائی. اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنہیں مد نظر رکھو اور کبھی فراموش نہ کرو، اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عدالت ہے، عدل کو قائم کرنا، عدل کا نفاذ. اور عدل کا نفاذ ہی ہے جو امام نے اپنی زندگی میں قائم کیا اور ہمیں کر کے دکھایا کہ عدالت کو ہر لمحہ مومن اپنی زندگی میں کیسے نافذ کر سکتا ہے. اور عدالت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف انصاف پسندی، عدالت ہے کہ حق دار کو اس کا حق دینا، جس چیز کا بھی جو حق ہے اس کو ادا کرنا، یہ عدل ہے. تو یہ ہر لمحے انسان کے سامنے سچویشنز ہوتی ہیں جس میں حقدار کا حق دینا بھی ہے، کسی چیز کا کیا حق ہے. سب سے جیسے ایک امپورٹنٹ اور کامن چیز ہمارے سامنے ہے، ہم وقت جہاں اپنا صرف کرتے ہیں جن چیزوں میں، کیا وہ چیزیں یہ حق رکھتی ہیں کہ ہم انہیں اتنا وقت دیں؟ آج کل جیسے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جیسے ویڈیو گیمز اور گیمنگ اور جو چیزیں رائج ہیں، اور وہ اتنا ہمارا وقت جذب کر لیتی ہیں، تو اس میں اپنے وقت کو کے حق کو صحیح طور پہ ادا کرنا، تو یہ ہمارے سامنے سب سے زیادہ اہم ہے. اور عدالت ایسی چیز ہے جو سیاسی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی، ہر جگہ جس کا نفاذ جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ امام نے جو کہا کہ برابری، ایکویلٹی کا جو درس دیا کہ امیر اور غریب، کالا گورا، جو بھی ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں. اور یہی قرآن کا پیغام ہے کہ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے. اگر کوئی صاحب عزت ہے، صاحب منزلت ہے قرآن کی روح سے، تو وہ ہے متقی. تو ان عند اللہ اتقاکم، کے کسی کو اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عزت و شرف حاصل نہیں ہے سوائے کہ جو متقی ہو. بالکل، جو متقی ہو. علامہ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا، لاسٹلی ذرا یہ کمنٹ کر دیں اس بات پہ بھی، باب علم کے شہر کے دروازے کے حوالے سے بھی ذرا اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیے کہ کیا فرمایا کہ زمین کے راستوں سے زیادہ، علامہ صاحب سے میں خانم صاحبہ مخاطب ہوں، کہ زمین کے راستوں سے زیادہ میں کائنات کے اس کی وسعتوں کو، اس کے راستوں کو جانتا ہوں. تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے.
جی بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات نہ صرف حضور کے علم کے وارث ہیں بلکہ حضور کے علم کے بھی وارث ہیں اور حضور کے قلم کے بھی وارث ہیں۔ واہ واہ۔ وہ اس اعتبار سے کہ جب بھی مولا کائنات کے آپ ملفوظات کو پڑھتے ہیں، آپ خطبات کو پڑھتے ہیں تو بلا اختیار آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ ضرور یہ شخص مکتب نبوت کا طالب علم رہا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا ایک فرمان مقدس کتنا عالیشان ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جسے رد کر دیتے ہیں اسے بیگانے اپنا لیتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ امپورٹنس بتا رہے ہیں کہ اپنوں کی قدر کرو۔ دیکھیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کی قدر اگر اور ان کی اولاد اور ان کے خانوادہ کی امت نے قدر نہیں کی تو آج اس وقت امت اب بھی اسی تزلزل اور اسی تذبذب اور اسی پستی کا شکار ہے کہ ہم نے اپنوں کی قدر نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ زینب جب میدان کرب و بلا میں موجود تھیں اور آپ کے سامنے اپنے بھائی وہ امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے امام حسین کا جب سر بریدہ لاشہ مبارک موجود تھا تو وہ مدینہ کی طرف منہ کر کے جو استغاثہ پیش کرتی ہیں اس کے الفاظ دیکھیے کتنے پیارے ہیں۔ وہ جو مولا کائنات کے اس فرمان کی عملی تصویر ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ آپ کہنے لگیں یا محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا الحسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء فذریتک مقتلہ تصفی علیہ الصبا یا محمدہ۔ پیارے نانا جان، یہ آپ کے وہ شہزادے ہیں نا جن کے آپ گردن پہ بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پہ بٹھاتے۔ امت کہلانے والے لوگ دگا کر گئے اور سرزمین کربلا نے وفا کی کہ خون کی چادر اڑا دی، مٹی ادھر سے ادھر آ کر نعرہ لگاتی ہے